مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کی بندی نسرین اختر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے عزیز، ہماری منسٹری ہولی سٹی منسٹری انکارپوریٹڈ کا مقصد خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلانا ہے، اور خدا کے کلام کے ذریعے سے ہمیں ان لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے جو خدا سے بہت دور ہیں اور جو بڑی ہی مشکلات میں، مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں زندگی کو گزار رہے ہیں، تاکہ ہم انہیں خدا کے کلام کے ذریعے سے امید دے سکیں، تاکہ ہم انہیں خوشی دے سکیں۔ اس لیے آپ سب میرے ساتھ اس خدمت میں شریک ہوں اور خداوند کے اس کلام کو پھیلانے میں میرے ساتھ اس خدمت میں آپ شریک ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، خداوند کے کلام کو شیئر کریں اور اسے لائک کریں۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام شروع کریں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا قدوس رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، تو جو ہماری سپر ہے، تو جو ہماری ڈھال ہے، تو جو ہمارا یہوہ پاک خدا ہے، یہوہ یری ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، کیونکہ تو یہاں پر حاضر ہے۔ خدا، ہم ہر بات میں خدا تیرے شکر گزار ہیں، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔ اور خدا آج کے سارے کلام کو خدا میں تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں، اپنے آپ کو خدا تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ میں نہ بولوں بلکہ خدا تیرا پاک روح بولے۔ اپنے پاک روح کو بھیج اور مجھے حکمت، فہم اور سمجھداری دے، اور اپنے لوگوں کو اے باپ اپنے کلام سے لوگوں کو سیر کرنا، انہیں حکمت، فہم اور سمجھداری دینا، اور ان کی زندگیوں کو اپنے کلام کے وسیلے سے ببرکت بنانا، ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خدا کی نظر میں انسان کی کیا حالت ہے، یا خدا انسان کو کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک خدا انسان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن خدا ہمیشہ انسان کے دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، خدا انسان کے ظاہری شکل و شباہت کو نہیں دیکھتا، بلکہ خدا ہمیشہ انسان کے دل کو پرکھتا ہے۔ خدا انسان کے خیالات اور دل کے ارادوں کو دور ہی سے جانچ لیتا ہے، اور خدا یہ جانتا ہے کہ انسان کا دل شروع سے ہی بدی کی طرف مائل ہے۔ جیسے کہ یرمیہ 17 باب اس کی 9 سے 10 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لاباز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ خدا جانتا ہے کہ انسان کا دل سب چیزوں سے زیادہ بہانہ باز ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے دل اور دماغ کے خیالات کو دور سے جان لینے کے بعد وہ اس بات کا اقرار اپنے کلام میں کرتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور خطا کرنا اور گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان کبھی بھی اپنی اس گناہ کے سرشت پر، اس گناہ کی فطرت پر خود سے کبھی بھی قابو نہیں پا سکتا۔ جیسے کہ وائس کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے 7 باب اس کی 2 آیت میں، زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ اسی طرح یرمیہ 13 باب اس کی 23 آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی ہو جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ یہاں پر یہ خداوند کا بہت سخت کلام ہے کہ حبشی جو ہے وہ اپنی سکن کو، اپنے چمڑے کو بدل سکتا ہے، اور اگر چیتا اپنے داغوں کو دور کر سکتا ہے، جس کے جسم پر داغ ہیں وہ ان کو دور کر سکتا ہے، تو شاید تم انسان جو بدی کرنے کے عادی ہو، شاید تم نیکی کر سکو۔ جیسے کہ یسایہ 64 باب اس کی 6 آیت میں خدا کی حضوری میں وہ فریاد کرتا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ یہاں یسایہ نبی کہتا ہے کہ انسان کی راست بازیاں جو ہیں وہ ایک ناپاک لباس کی مانند ہیں، یعنی خدا کے نزدیک ان راست بازی، ان نیکیوں کی
جو ہم کرتے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے، وہ کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جسمانی نیت موت ہے اور خدا کی دشمن ہے، کیونکہ انسان کی جسمانی نیت اور خواہشات نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خدا گنہگار انسان سے تو پیار کرتا ہے، لیکن خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ ہمارے نیکی کے کام خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ مطلب چرچ جانا، عبادت گاہ میں جانا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا اور ان سب کے علاوہ اور بہت سے ایسے نیکی کے کام جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے نیکی کے کام ہمیں جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکتے ہیں، یا ہم اپنے ان نیک کاموں کی وجہ سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، یا ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور ہم ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں کہ ہم ایک بڑی ہی نیک اور ایک بڑی ہی راست بازی والی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن خدا جو ہے، اس خدا کے نزدیک ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارا دل خدا کے ساتھ کامل نہیں ہے، کیونکہ خدا ان کا بندہ داؤد خدا کے دل کے مطابق راست باز انسان تھا، اور وہ راست باز بادشاہ تھا، اور جسے خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے مطابق ایک بندہ، ایک شخص مل گیا ہے۔ مگر داؤد بادشاہ جو ہے وہ ساری زندگی گناہ سے ڈرتا رہا، وہ ساری زندگی خدا کے خوف میں رہا، اور اس نے ہمیشہ خدا کی فرمانبرداری کی، لیکن اس سے بھی گناہ سرزد ہو گیا۔ لیکن جب اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو پھر اس کے دل نے اس کو ملامت کیا، اور وہ فوراً راکھ پر بیٹھ گیا، اور اپنی اس بات کو اس نے جان لیا تھا کہ اگر خدا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میرے اس گناہ کی وجہ سے، تو میرے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس طرح سے خدا ساؤل کے ساتھ تھا، لیکن جب اس نے نافرمانی کی تو خدا نے اس کو کس طرح سے چھوڑا، اور پھر ساؤل اور اس کا خاندان کس طرح سے تباہ ہوا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ خدا کی ناراضگی یا خدا کے روح کی مجھ سے دوری جو ہے وہ میری اور میرے خاندان کی جو ہے وہ تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے وہ راکھ پر بیٹھ گیا، اور وہ 51 زبور میں خدا سے معافی مانگتا ہے، اور ہم زبور 51 اس کے 9 سے 14 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، زبور اس کی 9 سے 14 آیات۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سبتکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، اور مستد روح سے مجھے سنبھال، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا، اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ آمین۔ یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ خدا سے وہ کہتا ہے کہ خدا میرے گناہ کو دھو ڈال، اور میرے اندر اپنی مستقیم روح کو نئے سرے سے ڈال دے، تاکہ میں اس گناہ کے بوجھ سے میرا ضمیر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ صاف ہو جائے، اور میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے ملامت نہ کرے۔ اس لیے وہ خدا سے فریاد کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ صرف نجات تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ خدا ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس سے جدائی یا خدا سے علیحدگی یا خدا کے روح سے علیحدگی جو ہے اس میں ہماری ابدی ہلاکت ہے۔ وہ اپنے بیٹے سلیمان کو بھی نصیحت کرتا ہے، تو اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خدا ان سب دلوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھاتا ہے
کہ کبھی بھی خدا کو نہیں چھوڑنا اور پوری مستعدی سے، پوری صاف دلی سے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ خدا دلوں کو جانچتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ زبور 51 میں بار بار اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ اے میرے خدا میرے گناہ کو دھو ڈال، اے میرے خدا مجھے جو ہے معاف کر۔ اور یہ بھی جانتا تھا کہ گناہ کی معافی کے لیے، جو میں نے گناہ سرزد کیا ہے، میری گناہ کی معافی کے لیے جو ہے اگر میں قربانی بھی چڑھاؤں گا تو خدا اسے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، یا خدا ان قربانیوں سے جو میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے چڑھاؤں گا وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ راکھ پر بیٹھ گیا، اس نے اپنے آپ کو اتنا حلیم اور عاجز کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شکستہ روح اور شکستہ دل خدا کے نزدیک پسندیدہ قربانی ہے۔ اس لیے وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہے بیلوں اور بچڑوں کی قربانی دینے کے بجائے وہ خود حلیم اور عاجز ہو کر خدا کی حضوری میں جھکتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری دنیا میں زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ خدا کی آنکھیں ہمیشہ زمین پر جو ہیں وہ گھومتی رہتی ہیں تاکہ خدا ہر ایک انسان کے دل کو جانچے، ہر ایک انسان کے دل کو پرکھے، اور جس کا دل خدا کی طرف مائل ہے، جس کا دل خدا کی طرف کامل ہے، خدا اس کی طرف سے جنگ لڑے۔ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی طرف سے جنگ لڑتا ہے جو اس کے ساتھ راست دلی کے ساتھ اور کامل طور پر اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جو انسان اس کے ساتھ نہیں چلتا، یا جو شخص خدا کو اپنے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتا، پھر خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اس کے معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتا، اور پھر وہ انسان ناکامیوں پہ ناکامیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخر وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہمارا دل اس کی طرف کامل نہیں ہے تو پھر ہم سر توڑ کوشش کر لیں، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ تو ہم دنیاوی طور پر اور نہ ہی ہم روحانی طور پر۔ جیسے کہ زبور 11 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں، خداوند صادق کو پرکھتا ہے۔ یوناہ نبی نے خدا کی حضوری سے بھاگنے کی کوشش کی، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یوناہ نبی کی کہانی کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اس نے نینوا شہر کو جانے کی بجائے وہ ترسیس کو بھاگا۔ وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ میں خدا کی نظر سے بچ جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کہ وہ خدا کی نظر سے بچ نہ سکا۔ اور پھر جب وہ سمندر میں تھا تو سمندر میں سمندری طوفان نے ان کے اس جہاز کو گھیر لیا، اور پھر کیا ہوا کہ آخر اس کے ساتھیوں نے جب کرہ ڈالا تو وہ یوناہ نبی کے نام پر نکلا۔ تو یوناہ نبی نے کہا کہ بھائیو، میں زندہ خدا کا ماننے والا ہوں اور میں نے اپنے خدا کے حضور میں نافرمانی کی ہے، تو تم مجھے سمندر میں گرا دو اور تم بچ جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس کو گرانا نہیں چاہتے تھے، لیکن طوفان اتنا شدید ہوتا جا رہا تھا کہ آخر انہیں اس کو گرانا پڑا۔ لیکن وہاں کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے ایک بڑی مچھلی کو مقرر کیا کہ وہ یوناہ نبی کو نگل لے، اور وہ 3 دن اور 3 رات اس مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور پھر وہ 3 دن اور 3 رات جو ہے اس میں بیٹھ کر وہ پھر خدا کو یاد کرتا ہے، پھر اب اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند، صرف تو ہی ہے جو بچا سکتا ہے، صرف تو ہی ہے جو ہمیں ہر چیز سے، ہر خطرے سے، ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور صرف نجات تیری ہی طرف سے ہے۔ تو اس لیے وہ اپنی خطا کو مانتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے میرے خدا، تم مجھے معاف کر، تو میں تیرے حضور میں حمد کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ نجات صرف تیری طرف سے ہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو کہ ہم خدا کی حضوری سے بچ نہیں سکتے۔ بے شک ہم انسان ہیں، اور ہم انسان ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی ذات تک محیط ہے، یا ہم صرف اپنی ذات تک ہیں، ہماری سوچ خیال جو ہے وہ
کوئی پرکھ نہیں سکتا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ خدا ہماری ایک ایک چیز کو، ایک ایک بات کو وہ پرکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ مگر انسان جو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہیلا باز ہے اور وہ ہمیشہ شرارت اور بدی کرنے کی طرف مائل رہتا ہے، تو انسان کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ خدا کی حضوری میں ایک ناپاک لباس کی مانند ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی نیکیوں کے ذریعے سے خدا کی حضوری میں جو ہے مقبول نہیں ٹھہر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم وہ نیکی کے کام یا وہ روایات، وہ مذہبی روایات یا وہ مذہبی احکامات جو ہم مانتے ہیں اور جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کے ذریعے سے خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے، تو یہ بھی ہماری خام خیالی ہے۔ جب تک ہمارا دل ہی اس کے ساتھ نہیں ہے، جب تک ہمارا دل ہی اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بے فائدہ ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بہت سی ایسی انسانی روایات اور انسانی احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور ساری زندگی ہم ان روایات اور ان احکامات کی پابندی کرتے کرتے گزارتے ہیں، اور ہم اس تسلی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے تو خدا کی بڑی عبادت کی ہے، گھنٹوں بیٹھ کے ہم نے یہ دعا جو ہے اس کو ہم نے بار بار پڑھا ہے، یا ہماری اس روایت کو کرنے سے ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے۔ تو میرے عزیزو، خدا کہتا ہے کہ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز پرکھنی ہے کہ کیا یہ انسانی روایات، انسانی احکامات خدا کے کلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، یا خدا کی مرضی ان میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارا دل جو ہے خدا کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کا دل مجھ سے دور ہے اور بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ جو مجھے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، صرف وہی جو میرے باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اور باپ کی مرضی کیا ہے؟ باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے اپنی زندگیوں میں عمل میں لائیں۔ اور خدا کے کلام، پوری بائبل اس بات پہ زور دیتی ہے، نجات کے پیغام پہ زور دیتی ہے۔ اور پوری بائبل، پیدائش کی کتاب سے لے کے ہم مکاشفہ کی کتاب تک پڑھ لیں تو پوری بائبل صرف اسی بات کو بیان کرتی ہے، اسی بات پر زور دیتی ہے کہ نجات صرف ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ اگر ہم نے خدا یسوع مسیح کو ہی نہیں جانا، خدا یسوع مسیح کو ہی نہیں پہچانا، اور ہم اس پر ایمان ہی نہیں لائے، یا ہم نے اس کا اقرار ہی نہیں کیا اور اسے اپنا شخص نجات دہندہ ہی قبول نہیں کیا، تو پھر ہماری یہ انسانی روایات، انسانی احکامات کی پابندی، یہ سب بیکار ہیں۔ کیونکہ خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے، خدا کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے، وہ ہمارے دل کے ذریعے ہوتا ہے، جب ہم اپنا پورا دل اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہیں تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، کیونکہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ بے شک ہم ساری زندگی اے خداوند کی رٹ لگاتے رہیں، لیکن ہم اس کاملیت کو حاصل نہیں کر سکتے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کسی بھی انسان کی بس کی بات نہیں، جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ خدا ہماری نیکیاں ہمیں بادشاہی میں داخل نہیں کریں گے۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ میں سے گزر جانا آسان ہے، جبکہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو صرف کون جو ہے وہ نجات پا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے پوچھا کہ پھر تو نجات حاصل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو آدمیوں سے نہیں ہو سکتا
وہ خدا سے ممکن ہے۔ اور خدا سے ممکن کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا، اس نے زمین پر بھیجا اور اس سے قربانی بنا کر ہماری خاطر پیش کیا اور اسے مردوں میں سے جلایا، اور وہ ہمارا نجات دہندہ ٹھہرا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ٹھہرا، اور ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں، اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لائیں، تو پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف نجات کا یہ پیغام جو ہے کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، یہ نجات کا پیغام صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ نجات کا پیغام دنیا کے ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ اس کا تعلق چاہے کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی امت سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، کسی سے بھی ہو، ہم اس کے لیے نجات کا صرف واحد راستہ، واحد ذریعہ، ابدی زندگی کو حاصل کرنے کا واحد راستہ، واحد ذریعہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ رومیو 6 اس کے 23 میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کی موت ہے، جسمانی موت، اور پھر ابدی موت اور روحانی موت۔ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جسمانی موت جو ہے وہ تو سبھی نے اس کا مزہ چکھنا ہے، سبھی اس میں سے ہو کے گزریں گے، لیکن جسمانی موت کے بعد جو ہے وہ ابدی زندگی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح نے جان دی تھی۔ خدا یسوع مسیح کا مقصد ہمیں اس ابدی زندگی میں داخل کرنا تھا اور اس ابدی ہلاکت سے بچانا تھا، اور ابھی بھی خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں اور اپنی زندگی کو حاصل کریں، کیونکہ میرے عزیزو اس کی قیمت صرف ہمارے خدا یسوع مسیح نے ادا کی ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ خدا سے علیحدگی کی موت مرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ ہر ایک موت کے بعد جو ہے ہر ایک اپنا تصور ہے، ہر ایک جو ہے اس بات میں سوچتا ہے کہ موت کے بعد یہ ہوگا، موت کے بعد یہ ہوگا، ہمارے گناہ جو ہیں اس طرح سے ہوں گے، ہم معاف کیے جائیں گے، یا ہم کسی کی سفارش کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا کچھ ہم اس طرح سے اپنے گناہ معاف کروا سکیں گے۔ تو میرے عزیزو یہ سب خام خیالیاں ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کبھی بھی اس چیز کو بیان نہیں کرتا۔ خدا کا کلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی کی سفارش سے، کسی سے دعائیں مانگنے سے، یا ایسے لوگ جو زمین پر مقدسین لوگ ہیں، ہم ان کے ذریعے سے، ہم ان کے وسیلے سے، یا ہم ان کی سفارش سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں یا ابدی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ ناممکن ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر موسیٰ اور ایلیا بھی میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو میں ان کی بھی نہیں سنوں گا، کیونکہ وہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیے ہیں، جو وہ زندگی میں رہ کر جو خدا کے ساتھ وہ وفاداری سے زندگی گزار کر گئے ہیں، ان کی جو وفاداری کی زندگی ہے وہ صرف انہی کے لیے ہے، وہ انہی کی اپنی ابدی نجات کے لیے اور ابدی زندگی کے لیے ہے، جو انہوں نے زمین پر کام کیے ہیں، جو خدا کے ساتھ راستہ بازی میں، وفاداری میں ٹائم گزارا ہے، وہ ان کی صرف اپنی جان بچانے کے لیے تھا۔ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے خود جو ہے اس جو صلیب ہے، اس صلیب کو ہمیں خود اٹھانا ہے، ہمیں خود اس صلیب کو اٹھانا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب خود اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، اپنی خودی کو مارے، اپنی خودی کا انکار کرے، اور پھر وہ میرے پیچھے چلے۔ تو میرے عزیزو یہ ہماری اپنی ذاتی جنگ ہے جو ہم نے خود جیتنی ہے، جو ہم نے خود لڑنی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی طرف مت دیکھیں کہ میرا باپ مجھے کیا کہے گا، میری ماں مجھے کیا کہے گی، میری بہنیں، میری ماں، میرے اور عزیز رشتہ دار، میرے جو چرچ کے ممبرز ہیں یا جس چرچ سے میرا تعلق ہے، وہ اس کے جو چرچ لیڈران ہیں وہ مجھے کیا کہیں گے کہ میں نے کیا کر لیا، یا میں نے ایسا کیوں کر لیا کہ میں نجات یافتہ ہو گیا، یا میں نے بپتسمہ لے لیا، یا میں نے توبہ کر لی، یا میں نے اپنی جو ہے وہ چرچ تبدیل کر لیا۔
کہ لوگ مجھے باتیں کریں گے، میرے گھر والے میرے دشمن ہو جائیں گے، تو میرے عزیزو ایسا ہونے دیں، کیونکہ ایسا ہونا کلام میں لکھا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اپنی روح کو بچا لیں، کیونکہ نہ تو ہماری جگہ پر ہمارے باپ نے کھڑے ہونا، نہ ہماری ماں نے، نہ ہمارے بھائی نے، نہ بہن نے، نہ کسی اور نے۔ یہ ہماری اپنی خدا کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، اور ہمیں اپنی روح کو بچانا ہے۔ ہر شخص نے اپنی روح کو بچانے کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اس لیے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر، یا خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیے بغیر، اور اپنے ایمان کا اقرار کیے بغیر، اور پھر اس ایمان میں راست بازی میں چلے بغیر جو اس دنیا سے جاتا ہے، وہ خدا سے علیحدگی کی موت مرتا ہے۔ اور ہم جیسے کہ عبرانیوں 10 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ حق، سچائی، خداوند یسوع مسیح کی پہچان، خدا کا کلام جان لینے اور سمجھ لینے کے باوجود بھی اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہے۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ مخالفوں کا مطلب جو خدا کی مرضی کے اور اس کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، یا جو لوگ خدا کے کلام اور خدا کی مرضی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ خدا کے مخالف ہیں، اور خدا کے منصوبوں کو زمین پر پورا ہونے کے لیے ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تنقید بازی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب خدا کے مخالف ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2 یا 3 لوگ کسی شخص یا کسی انسان یا کسی مرد یا کسی عورت کے خلاف 2 یا 3 شخص گواہی دے دیتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا تھا، اور اسے جو ہے بے رحمی سے، بے دردی سے سنسار کر کے یا جیسے بھی تھا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ تو میرے عزیزو، عبرانیوں 10 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 3 لوگ ہیں، خدا کا بیٹا اور بیٹے کا پاک لہو اور فضل کا روح۔ جب ہم خدا باپ، خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے پاک لہو اور خدا کے روح کو، پاک روح کو جو ہیں وہ ہم رنجیدہ کرتے ہیں، تو یہ تینوں جو ہیں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے خدا کے کلام کو نہیں پہچانا، ہم نے خدا کے کلام کو پڑھنا ہم نے مناسب ہی نہیں جانا، کیونکہ ہم اپنی ان انسانی روایات میں اور ان باتوں سے اور اتنا زیادہ ہم مطمئن تھے کہ ہم نے خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ تو میرے عزیزو، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرا کلام جو میں نے اس دنیا میں آ کر تم سے کیا ہے یہ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ میرے عزیزو، اگر خدا کے کلام سے سرکشی کرتے ہیں تو پھر خدا باپ، بیٹے کا پاک لہو اور فضل کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور ہم ان تینوں کی گواہی سے مجرم ٹھہرائے جائیں گے، اور پھر بغیر رحم کیے ہم ہلاکت میں پڑیں گے۔ کیونکہ اس کی 31 آیت میں لکھا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور تمہیں ملتی ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ یہ میری گواہی دیتی ہے، مگر پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ میرے عزیزو، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح اور خدا کا کلام چاروں جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، اور اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے کیسے خدا کے کلام سے ہم نے جو ہے وہ بغاوت کی، ہم نے کیسے خدا کے کلام کو رد کیا۔ جب خدا کے لوگ ہم سے کلام کرتے ہیں، جب خدا اپنے لوگوں کے ذریعہ سے، خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے ہم سے کلام کرتا ہے، تو ہم کیسے اسے اپنے جو ہے وہ کان پھیر لیتے ہیں، کیسے ہم اس کو سن کے جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ ایک ایک لمحہ وہ خدا کی حضوری میں ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ایک ایک بات جو کوئی ہم سے بولتا ہے، جو کلام خدا ہمارے
ہمارے ساتھ کرتا ہے اپنے لوگوں کے وسیلے سے، تو وہ ایک ایک لمحہ خدا کے ریکارڈ میں ہے کہ ہم نے کب، کیسے اور کیوں خدا کے کلام کو رد کیا، کیوں ہم نے اس کے بیٹے کے پاک خون کو ناچیز جانا، اور کیوں جب ہم پر فضل ہوا تو ہم نے اس کو ناچیز جانا اور ہم نے اس کو رد کیا اور ہم نے اپنی نجات کو حاصل نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو، پھر ایک بہت بڑی ہلاکت جو ہے، ایک ہولناک جو انجام ہے، وہ ہمارا منتظر ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ ایک میں کہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی ہی یہ تکلیف دہ بات ہے کہ ہم سب نے خدا کے پاس جانے کے لیے، خدا سے رابطہ رکھنے کے لیے، ہم سب نے اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے ہم نے طریقے سیٹ کر رکھے ہیں، اور ہم اپنے اپنے طریقوں سے خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہم ملاپ کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے۔ اور خدا کا کلام جو سچا کلام ہے، جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، ہم اس کو سننا نہیں چاہتے، ہم خدا کے لوگوں کا جو لوگ ہم سے کلام کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہیں وہ ہم ان کو رد کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ سب کچھ خدا کی حضوری میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اسے مجرم نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن میرا کلام جو میں نے تم سے کیا ہے وہ تمہیں ضرور مجرم ٹھہرائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور ابدی زندگی یا ابدی ہلاکت یہ اب ہمارے سامنے سوالیہ نشان ہے، اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھی اگر میں غلط کر رہا ہوتا، یا میں غلط راستے پہ ہوتا، یا میں خدا کو خوش نہ کر رہا ہوتا اپنی انسانی روایات سے، اپنی انسانی احکامات سے، یا اپنی ان چیزوں سے، یا اپنے اس سٹینڈرڈ سے جو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، یا اس سٹینڈرڈ سے جو لوگوں نے میرے لیے سیٹ کر دیا اور میں اس کو فالو کر رہا ہوں، تو اگر جو ہے وہ خدا کو ناپسند ہوتا تو خدا مجھ سے کہتا، خدا مجھ سے کلام کرتا۔ تو میرے عزیزو، خدا ہماری زندگی میں اس وقت تک دخل اندازی نہیں کرتا جب تک ہم اس کو موقع نہیں دیتے۔ وہ ہمیں چلنے دیتا ہے، وہ ہمیں ضرور بہت ساری چیزوں سے ہمیں گزارتا ہے، بہت ساری باتوں سے ہمیں گزارتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری مشکلات سے، پریشانیوں سے ہمیں گزارتا ہے کہ شاید ہم سمجھ جائیں۔ وہ اپنے لوگوں کو بار بار بھیجتا ہے، لیکن ہم شاید اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہمارا دل خدا کے ساتھ کامل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ کامل ہو تو اگر ہمیں ٹھوکر لگے تو ہم ضرور سوچیں کہ اے خداوند، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو مجھے ٹھوکر لگی، تو وہ ضرور آپ کو جواب دے گا، وہ ضرور ہمیں جواب دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں دخل دینے ہی نہیں دیتے تو میرے عزیزو، وہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ یہ خدا کا ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ خدا یسوع مسیح ایک جنٹل مین کی طرح ہے، وہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں خود سے نہیں آئیں گے جب تک آپ اس کو نہیں پکاریں گے، جب تک آپ اپنا دل اس کی طرف مائل نہیں کریں گے، جب تک آپ کا دل جو ہے خدا کی حضوری میں جو ہے یا خدا کو سچے دل سے ڈھونڈے گا نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ صرف جو دنیاوی برکات ہیں یا ہماری جو دنیاوی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، یہ الفاظ ان کے لیے ہی نہیں لکھے گئے، یہ الفاظ روحانی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ یہ الفاظ خدا کے ساتھ کاملیت کے ساتھ چلنے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ یہ الفاظ خدا کی ذات کو ڈھونڈنے اور پہچاننے کے لیے لکھے گئے ہیں کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے، کس کو؟ خدا کو۔ مانگو تو تمہیں ملے گا، کیا؟ خدا کی حکمت، خدا کا روح اور ہمیشہ کی زندگی۔ اور کھٹکھٹاؤ، خدا کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ابدی زندگی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں مانگنا ہے، ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اس کو پیش کرنا ہے۔ ادروائز ہمارے لیے نہ تو دروازہ کھلے گا، نہ جو ہے ہم اپنی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں،
اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ پا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم خدا کو ڈھونڈ سکتے ہیں جب تک ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، اور وہ کبھی بھی ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ آج بھی اپنی باہیں پھیلائے ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ اے میرے لوگو، آؤ اور اپنی ابدی زندگی کو حاصل کرو، اور اب آب حیات کے چشمے سے پیو اور ابدی زندگی کو حاصل کرو۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ اس لیے کثرت کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا یسوع مسیح کے پاس آنا ضروری ہے۔ کثرت کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ضروری ہے۔ کثرت کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا دل اس کے ساتھ کامل ہونا ضروری ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیے دعا کریں۔ خدا قدوس رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، خداوند تیرا کلام سچا، لا تبدیل، اور خداوند دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو بند بند، گودے گودے اور ہڈی ہڈی میں سے گزر جاتا ہے۔ خداوند تیرا کلام پر تاثیر کلام ہے، اور خداوند تیرے کلام کے جب ہم بیج بکھیرتے ہیں خداوند، تو تیرا کلام خداوند بے تاثیر نہیں جاتا، بلکہ خداوند تیرا کلام اثر رکھتا ہے۔ اے میرے خداوند، میں تیری منت کرتی ہوں کہ تیرا کلام زرخیز زمین پر گرے خداوند، تاکہ جہاں اس کو خداوند اچھی زمین ملے، جہاں اس کو وقت پر پانی ملے، جہاں اس کو وقت پر اس کی دیکھ بھال ہو خداوند، تاکہ وہ تیرا کلام جو ہے انسان کی زندگی میں، ان تمام لوگوں کی زندگی میں، دلوں کی زرخیز زمین پر خداوند پھلدار ہو، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔